بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں بڑی ہی خوبصورتی سے تحریر کیا ہے، جس میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے دوران پیش آنے والے 3 واقعات بھی ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہیں، جنہیں علم کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو بآسانی مل سکے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی ایک وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے، تم اس سے جا کے ملو، میں نے اسے تم سے بھی زیادہ علم عطا کیا ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کرنے لگے کہ میں بھی آپ کے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر میرے اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لیں، جہاں بھی وہ مچھلی آپ سے گم ہو جائے تو آپ سمجھ لینا کہ میرا وہ بندہ اسی علاقے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک شخص کو لیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مچھلی دی اور کہنے لگے کہ جہاں بھی یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے تم مجھے فوراً بتا دینا۔ اور وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے، اور وہ دونوں سفر کے دوران تھک کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور کچھ ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ سے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ اس پر اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ مچھلی تو ہم اسی درخت کے نیچے بھول آئے ہیں جس درخت کے سائے میں ہم نے آرام فرمایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور وہ شخص اس درخت کے نیچے گئے تو وہاں ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ وہ راستہ ایک پتھر کے قریب جا کر ختم ہو رہا تھا۔ اس پتھر پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے انتہائی سفید قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر فوراً پہچان گئے کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے کچھ علم کی باتیں سیکھ سکوں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ بہت جلالی ہیں اور آپ میرے ساتھ آگے چل کر سفر میں صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ہی شرط پر اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں کہ آگے چل کر سفر کے دوران میں جو بھی کام کروں گا آپ مجھ سے اس کام کا سوال نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ندی کے کنارے پہنچے تو ایک ملاح نے آپ کو دیکھا اور وہ فوری سمجھ گیا کہ آپ دونوں اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے آپ دونوں کو ندی پار کرانے کے پیسے نہ لیے۔ جب کشتی ندی کے کنارے پہنچنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا اور کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے اس غریب کی کشتی کو کیوں توڑا ہے جبکہ وہ تو ہم سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا تھا؟ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بار میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، ایک مرتبہ آپ مجھے موقع دے دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا سفر آگے جاری رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک بچہ ملا جو انتہائی خوبصورت اور دلکش آنکھیں رکھنے والا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فوری قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی آپ سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اس خوبصورت بچے کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا میں اس بار آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اس بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ میں اس بار کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا سفر پھر سے جاری رکھا۔ ان دونوں نبیوں نے ایک بستی میں پناہ لی، مگر اس بستی والوں نے آپ سے نہ کھانے کا پوچھا اور نہ پینے کا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک مکان کی دیوار دیکھی جو جھکی ہوئی تھی، جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس
دیوار کی مرمت کی، مگر اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس دیوار کی مرمت کیوں کی ہے، جبکہ ان بستی والوں نے ہم سے نہ کھانے کا پوچھا ہے اور نہ پینے کا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب میں مزید آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ میں صبر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ میں آپ سے جن جن کاموں کے سوال کرتا رہا ہوں، آپ مجھے ان کے جواب دے دیں کہ آپ نے وہ کام کیوں سر انجام دیے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کشتی میں نے سوراخ کیا تھا، ہمیں اتارنے کے بعد وہ ملح اس طرف جانے لگا تھا جہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ وہ غریبوں کی کشتیوں پر خود قبضہ جما لیتا ہے۔ جب وہ بادشاہ دیکھے گا کہ اس ملح کی کشتی میں سوراخ ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گا اور وہ ملح اس کشتی کی بآسانی مرمت کر کے اپنا روزگار چلائے گا۔ اور میں نے اس خوبصورت بچے کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ وہ بڑا ہو کر بدکار شخص بنتا اور اپنے والدین کو زمانے میں رسوا کرتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو مزید ایک اولاد سے نوازے گا جو نیک اور متقی ہوگی۔ اور میں نے اس دیوار کی مرمت اس لیے کی تھی کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے اسے کھود کر وہاں سے خزانہ نکال لیتے، اور وہ جب یتیم بچے بڑے ہوں گے تو وہ خزانہ ان کے اصلی حقداروں کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ ان بستی والوں نے ہمیں کھانے کا پوچھا یا نہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، نہ کہ میں نے خود کیا ہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر سب سے پہلے اعراب لگائے، اور وہی بستی والے حجاج بن یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دیں گے اگر آپ قرآن مجید میں صرف اتنی سی تبدیلی کر دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان بستی والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سے کھانے کا نہیں پوچھا۔ آپ زیر کو زبر یا زبر کو زیر کر دیں تاکہ وہاں اتنا ہی تحریر ہو سکے کہ ان بستی والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سے کھانے کا پوچھا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے غصے میں آ کر اپنی تلوار لہرائی اور ان بستی والوں کی گردنیں اڑا دیں، اور تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جس نے بھی قرآن مجید میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو اسے سب سے پہلے میری تلوار کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ تمام علموں کا بادشاہ صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال سمندر جیسی ہے۔ اگر اس تمام دنیا کے لوگوں کا علم بھی اکٹھا کیا جائے تو اس سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اسی واقعہ کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔